تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو مالک ہے پوری کائنات کا۔ میرا درود لامحدود اس نبی مختار پر جن کے آنے سے عرش نے جنبش لیا، ستاروں کو دمک، چاند کو چمک، سورج کو روشنی ملی۔ اور میرا سلام اس ولی کامل کو جن کی نگاہ نے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو معرفت اللہ سے منور کیا۔ آج یہ کرم، یہ فضل اور اللہ کی رحمتوں کے نزول والے لمحات، یہ اس خالق کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے اور پیارے آقا کی عطا ہے کہ ہم رات کے حصہ کے اندر بیٹھ کر کسی دنیا دار کا، کسی دنیا والے شخص کا، کسی چودھری صاحب کا، کسی پیر صاحب کا، کسی خان صاحب کا، کسی بھی دنیا دار کا ذکر نہیں کر رہے، ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ کائنات کے اندر سب سے جو بڑا ذکر ہے، جسے وظیفہ اعظم کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر اور حضور کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوست، جس قوم نے، جس جماعت نے، جس شخص نے، جس رب کے بندے نے اس سبق کو یاد کیا تو اس نے اللہ کا قرب پا لیا۔ کائنات میں آنے کا مقصد، بندہ کہے مقصد یہ ہے میں بڑا آدمی بن جاؤں، بندہ کہے مقصد یہ ہے کہ میں بڑے ملحاد بنا لوں، بندہ کہے مقصد یہ ہے میرے پاس دنیا بہت زیادہ ہو جائے، بندہ کہے جی میری بلے بلے ہو جائے۔ کسی صوفی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اس نے یہی کہا، اس نے کہا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں دنیا مل جائے، مقصد حیات زندگی کا مقصد یہ ہے۔ رب نے کہا کہ میں نے انسان کو کس لیے اس دنیا میں بھیجا، رب بتا تو نے کس لیے بھیجا۔ جب ہمیں رب سے ہم کلام جواب ضرورت پڑی تو صوفیاء نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں بھیجا، اپنے ذکر کے لیے، نبی کی غلامی کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی ذکر کے لیے، نبی کی غلامی کے لیے بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا، مختصر بات پتہ یہ چلا، کامیابی، فلاح، روشنی، عزت، عظمت، برکتیں، نور، یہ سب کچھ ملے گا نوٹوں سے نہیں، نبی کی غلامی سے، رب کی اطاعت سے ملے گا۔ اب جو قوم رب کے قریب جائے گی، بندہ کہ رب کے قریب کیسے جائے گی؟ جو قوم نبی کے قریب جائے گی تو اس قوم کے لیے یہاں بھی کامیابی ہے، اس قوم کے لیے قبر میں بھی کامیابی ہے۔ محشر والے دن جب وہ قوم محشر میں جائے گی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا جب میرے غلام رب کی اطاعت کرنے والے محشر میں جائیں گے، ان کی آنکھیں بھی روشن ہوں گی، ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، وہ جدھر جدھر چلیں گے وہ پہچانے اس طرح جائیں گے، ان کے وجود سے بھی رب نور کو جاری فرما دے۔ ان کے وجود سے رب نور کو جاری فرما دے۔ تو دوستو، مختصر بات یہی ہے، میں آپ کو
لمبا لے کر چلا جاؤں، دور دراز لے کر چلا جاؤں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے. سنیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ دعا کیا کرو اللہ درد کو پیدا کرے. سنیں، درد ہوگا مزہ آئے گا زندگی کا. درد نہیں ہے تو بندے کو کیا پتہ ہے یار زندگی کیا ہے، رب کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے، کیا پتہ. درد ہوگا، درد اٹھے گا. دیکھو نا، وہ درد جب اٹھا تو پتہ چلا حضرت سیدنا بلال حضور کے غلام درد مانگا. سنیں نا، ہم یہ جو اسلام ہے نا، یہ محبت کا نام ہے. یہ دین جو ہے نا، دین اسلام سے کہا جاتا ہے، جو دین اسلام ہے یہ محبت کا نام ہے، یہ پیار کا نام ہے، یہ عشق کا نام ہے. یہ نفرت کا نام نہیں ہے. ہم نفرت پھیلاتے رہے، ہم ایسی ایسی باتیں کریں کہ وہ نقصان میں ہو جائیں. یہ محبت کا نام ہے. حضرت سیدنا بلال انہوں نے درد مانگا، اطاعت رب کی غلامی مصطفیٰ کی. انہوں نے ذکر رب کا کیا، اور رب کے ذکر کے ساتھ جو ذکر اللہ نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اس ذکر کو کیا. درد مانگا تو کہتے ہیں کہ پورے وجود سے خون نکل رہا ہے، پورے وجود سے خون نکل رہا ہے. عرب کے صحرا میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی سینے پر پتھر پڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ظالموں نے گھوڑے سے باندھ کر آپ کو گھسیٹا، دور تک لے گئے. یہ نہیں کہا بلال کہ پراپرٹی مجھے دے دے، یہ پراپرٹی چھوڑ دے، بلال تجھے معاف کر دیں گے، بلال یہ نوٹ دے دے، گاڑی دے دے، مکان دے دے، یہ کر دے، وہ کچھ ایسی بات نہیں تھی. ایک جملہ وہ بار بار بلال حضرت سیدنا حضور کے پیارے غلام حضرت بلال سے وہ کہتے اے بلال ایسا کر نہ یار، تجھے معاف بھی کریں گے، تجھے یہ باغات بھی دے دیں گے. لینے والی بات نہیں تھی، دینے والی بات تھی. ہمیں کوئی کہے نا بھئی یار ایسے کرے، باپ کو چھوڑ دے، یہ اتنے دے دوں گا، بندہ کہے چل باپ کو سیڈ دے کر اے نوٹ لے لے، فلانا کام چھوڑ دے ایسے کر دوں گا. ویسے لوگ کر رہے ہیں. ابھی دین والا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ بیرونی طاقتیں ایسے ایسے وہ عمل کر رہے ہیں. ہمارے علماء کے پاس وہ لے کر آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ نوٹ لے لو، صحابہ کو چھوڑ دو. تو ایسا ہو رہا ہے، لوگ صحابہ کو بھی چھوڑ رہے ہیں. ہو رہا ہے، میں اس باس میں جانا نہیں چاہتا، ویسے ہو رہا ہے. دین کے بھی باغی ہو رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں. وہ ہر بندہ اپنا جواب خود دے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی سمجھ دے، اگر کمی ہے تو معافی دے. تو اللہ ہمارے ان بزرگوں کو بھی سمجھ عطا فرما جو حضور کی آل کے گستاخ ہیں، اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرما. اللہ جو حضور کے صحابہ کے گستاخ ہیں، اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرما. کیوں حضور نے کہہ دیا میرے غلاموں، میری امت کے لیے یہ پیغام ہے، فلاح تمہیں تب ملے گی جب میرے صحابہ کی بھی نوکری کرو گے، میری آل کی بھی نوکری کرو گے، تب جا کے فلاح ملے گی. تو اس لیے جو بات حضور نے کر دی ہے اس پہ مائی ہے. سنیں نا، اور کسی طرح ہم نے نہیں جانا. حضرت بلال وہ صحرا میں لیٹے ہوئے ہیں، کافر آپ کو گھسیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں بلال ایسا کر، تجھے باغ دیں گے، تجھے نوٹ دیں گے، تجھے مال دیں گے، سب کچھ دیں گے. ایسا ایک کام کر، تو ایسا کر، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کو چھوڑ دے. تو دوستو بڑے خوبصورت جملے حضرت بلال نے سنا نا. یہاں کو ڈنڈا لے کھڑا ہو جائے تو کیا پتا ہم کہہ دیں ٹھیک ہے یار جان جا رہی ہے، لیکن حضرت بلال پہ کام میں صدقے جاؤں، ان کے عشق پہ واری جاؤں. انہوں نے جو درد مانگا اس درد پہ اللہ نے انہیں استقامت بھی دی. تو جب کہا گیا حضرت بلال سے کہ بلال ایسا کر محمد عربی کو چھوڑ دے، تو حضرت بلال کے خوبصورت جملے آپ کہتے ہیں کافرو بات ایسی ہے، مجھے اس وجود کے 1000 ٹوٹے ہونے تو قبول ہے، محمد کا دامن چھوڑنا نہیں قبول. آپ کہتے ہیں کہ اس وجود کے 1000 ٹوٹے ہو جائیں، یہ تقسیم ہو جائے، یہ ٹوٹ جائے، بوٹی بوٹی کر دو، بوٹی بوٹی ہونا قبول ہے، مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں قبول. تو دوست اللہ نے ہمیں بتا دیا کامیابی، فلاح اور عظمتیں، عزتیں
رب کی اطاعت میں ہے اور حضور کی غلامی میں ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، حضور کے سارے غلام، خوبصورت غلام، خوشبو والے غلام، رونق والے غلام، بیٹا مت پھینکو پیسے، پیارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے مجلس لگی ہوئی ہے، ماحول برکتوں والا، اللہ کے کرم کا نزول ہما وقت رہتا، برکتیں ہما وقت، رحمتیں ہما وقت، نور ہما وقت نزول اس کا ہوتا رہتا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کے غلام آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ دل میں سوال تھا کہ آقا کی بارگاہ میں یہ سوال جب مجلس ختم ہوگی تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی تو حضور نے خود مہربانی فرما دی۔ کہتے ہیں کہ جن کو عرش کا پتہ ہے تو غلام کے دل کا نہیں پتہ، جن کو کہتے ہیں حضور جانتے، ایک شعر بھی ہے، کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں، سنے نا؟ تو حضور کو اگر عرش کا علم ہے تو غلام کے دل کا نہیں خبر۔ تو دوست بیٹھے ہوئے تو حضور نے خود مہربانی فرمائی۔ حضور نے کہا، فرمایا، حضور نے فرمایا میرے غلام آج تو کیا پوچھنا چاہتا ہے، دل میں کیا سوال ہے، کیا ارادہ لے کر آیا ہے، کیا سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ اگر یہ پتا ہے کہ سوال اس کے دل میں ہے، سوال کا بھی پتا تھا لیکن حضور اپنے غلام کی زبان سے سننا چاہتے تھے، غلام کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب غلام نے عرض کی حضور مجھے بھی ایسا ذکر بتائے جو ذکر تمام ذکروں سے اعلیٰ ہو، کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل تمام عملوں سے اعلیٰ ہو، حضور کوئی ایسی عبادت بتائیں جو عبادت تمام عبادتوں سے اعلیٰ ہو۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرہ مبارک اور اپنے آپ یہ زبان سے یہ الفاظ نکلے، آپ فرمایا میرے غلام اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ ذکر تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے، سبحان اللہ، یہ ذکر تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے۔ بیٹھ کے غلام، جب غلام بیٹھ گئے پھر دل میں سوال ہے، حضور سے پھر عرض کرتے ہیں حضور دسو اس تو بھی اعلیٰ کوئی چیز ہے، حضور بتائیں اس سے بھی اعلیٰ کوئی وظیفہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ کوئی ذکر ہے؟ دل میں سوالات، جب حضور کی بارگاہ میں پھر وہ سوال رکھا، میرے حضور نے پھر مہربانی فرمائی، آپ میرے غلام اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ ذکر تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے۔ جب تیسرے مرتبہ عرض کی تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اللہ کا ذکر جو میرے محبت والے رب کے بندے میرے غلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ ذکر کے لیے اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں تو اللہ اپنی شان کے مطابق خود اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور صرف شامل نہیں ہوتا، اللہ ذکر کرنے والوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو یہ ذکر اللہ کی اطاعت انسان کے لیے کامیابی ہے۔ شیطان جب گمراہ ہوا نا، شیطان جب اس نے لعین ہوا، اللہ نے اسے بولا کہ نکل جاؤ، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ جی ٹھیک ہے میں لعین ہو چکا ہوں، میں گمراہ ہو چکا ہوں، لیکن مجھے کچھ چیزیں چاہیے۔ رب نے کہا بتا کیا چاہیے؟ اس نے عرض کی اللہ ایک تو قیامت تک مجھے زندگی دے۔ اللہ نے کہا جا قیامت تک زندگی ہے۔ دوسرا سوال اللہ جی جس کی کمر پہ میں جس شخص پہ ہاتھ رکھوں اس ہاتھ کا اثر ہو، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس ہاتھ کا اثر بھی ہوگا۔ تو اس شیطان نے قسم کھائی اللہ کی، اس نے اللہ بارے لا اللہ میں قسم کھاتا ہوں تیری، جو تیری طرف آئے گا
میں راستے میں رکاوٹیں لگا کے کھڑا ہو جاؤں گا، اسے تیری بارگاہ تک نہیں آنے دوں گا۔ تو رب نے کہا اے ابلیس، اے شیطان، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے بندے، اب ہر انسان دیکھیے کون کون رب کا بندہ ہے، لیکن تعریف علماء نے لکھی ہوئی ہے کہ بندہ کہتے کسے ہیں۔ رب نے تو کہہ دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ رب کہتا ہے میں نے بڑا سونا بنایا ہے، اور رب نے تو سونا بنایا ہے، کیا ہم نے اس خوبصورتی کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی؟ کیا ہم اس خوبصورتی کو ہم نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ کیا اس خوبصورتی کو ہم نے محفوظ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ شیطان نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اللہ جو تیری طرف آئے گا، میں آپ کو بتاؤں نا، جب حضور کے صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا نا، قرآن نور ہے، اگر پڑھنا نہ آئے نا تو یہ علماء نے صوفیاء نے لکھا ہوا ہے، قرآن کو دیکھو گے اللہ تب بھی تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ نور ہے۔ سنیں نا، صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، سنیں تو صحابہ کی وجود کانپنا شروع ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے تھے۔ آج دل اتنے مردہ ہو چکے، آج ہم نے سنگت، جس سنگت سے آقا نے منع کیا تھا، آقا نے کہا صحابہ، آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ صحابہ، ہر جب انسان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، تم اس کے تابع نہ ہونا، خود کو اس کے تابع نہ کرنا، اس سے اپنے تابع کر لینا، اور نفس شیطان کی جو صورت ہے بھی اس کی مت سننا، لیکن آج ہم اس کی سن رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، مان رہے ہیں، نہ ہمیں ماں کا پتہ، نہ ہمیں باپ کا پتہ، نہ ہمیں استاد کا پتہ، نہ ہمیں قرآن کا پتہ، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ ہمیں آقا کا پتہ، نہ ہمیں آقا کے غلاموں کا پتہ، نہ ہمیں حضور کی آل کا پتہ، نہ حسین پاک کا پتہ، نہ حسن پاک کا پتہ، ہمیں علم ہی نہیں رہا، کیونکہ ہم نے رشتہ جو صراط المستقیم، رب نے صراط المستقیم سنیں انعمت علیہم، جن پہ انعام ہوا، ہم نے نہ اس راستے کو تلاش کیا، نہ کرم والوں کے دامن کو پکڑا، نہ انہیں تلاش کیا۔ جب ہم نے اس راستے کی بھی تلاش چھوڑ دی، جب ہم نے کرم والوں کا علم یا کرم والوں کی نسبت کو چھوڑ دیا، انہیں تلاش کرنا چھوڑ دیا، تو مجھے یہ بتاؤ نا، پھر ہمیں شیطان کے ہی غلام ہونا ہے نا۔ نور تو کہاں سے ملے گا جو خود نور والا ہے، تقسیم تو وہی کرے گا جو خود نور والا ہے۔ ایک بندے کے پاس نہ نور ہے، نہ کچھ ہے، نہ پھر اندھیرے میں ہم جائیں گے اس کے پیچھے لگ کر۔ تو وہ صحابہ جب وہ قرآن پڑھا جاتا وہ رونا شروع کر دیتے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے، اتنے آنسو آتے وہ کانپنا شروع ہو جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنے روتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آنکھیں جو ہے نا یہاں گالوں پہ نشان پڑ جاتے۔ لیکن آج ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں دند کٹنے پہ ہونے ہیں، ہنسنے پہ ہونے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو دوست فکر کرو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور توبہ استغفار کرو۔ شیطان نے کہا اللہ جو بندہ تیری طرف آئے گا، تیرے قرب میں آئے گا، نماز کے راستے سے ہو کر آئے، قرآن کے راستے سے ہو کر آئے، جس بھی راستے سے ہو کر آئے، جس بھی راستے سے آئے گا، اللہ میں ہر راستے پہ جو رکاوٹ لگا کر کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ ان بندوں کو تیری بارگاہ میں نہیں آنے دوں گا۔ تو رب نے کہا او ابلیس او لعین، جو میرے بندے ہوں گے، کیا کہا رب نے؟ اونچا بولو نا، کسی اور دے بندے ہو تسی، کہ پتہ ہے نا سنگی بھی نال ہے نا، سنگی دوست بھی ہے نا۔ رب نے کہا جو میرے بندے ہوں گے، اے ابلیس اے شیطان، جو میرے بندے ہوں گے، وہ میرا ذکر کرتے کرتے، نبی کی غلامی کرتے کرتے، جمتے جمتے تیری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے میری بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، میری بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ خدا کے فضل و تاریخ اٹھاؤ، ہر اس شخص کو نور ملا، ہر اس شخص کو کمال ملا
جس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کی ہے. سنیں، جس نے اطاعت کی ہے. ہمارے پردادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو کمال دیا ہوا تھا، فضل آپ پہ اللہ نے کیا ہوا تھا. تو آپ کا وصال 1947 میں ہوا. باغدرہ شریف، سالک آباد شریف، یہ ایک پہاڑی جگہ ہے، علاقہ ہے. جو باغدرہ شریف ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے. ہمارے دادا جی 1908 میں جس جگہ پہ اپنے شیخ کے حکم سے آ کر بیٹھے وہ سالک آباد شریف ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں باغدرہ شریف میں، تو اپنے غلام کو، لانگری کو بلایا کہ لانگری ایسا کر، اے گائیں ذبح کر. گائیں ذبح کر. لانگری بڑا پریشان ہوا، نہ ختم پاک ہے، نہ عرس پاک ہے، نہ بھی 11ویں شریف کا سلسلہ ہے، اور دربار میں بندی بھی اتنے نہیں ہے. تو بابا جی گائیں ذبح کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں حکم تھا، غلام تھا، لانگری تھا، ذبح کر دی. آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ جو ہے وہ گائے کی رکھ دے، باقی گوشت گائے کا تیار کر، لنگر پکا، روٹیاں پکا. تو کہتے ہیں روٹیاں بھی پک گئی، لنگر بھی تیار ہو گیا، کچھ لنگر رکھ دیا گیا، ٹانگ بھی رکھ دی ایک گائے کی. تو کہتے ہیں کچھ رات کا حصہ گزرا، ٹھنڈا موسم میں، کالیاں راتن. تو رات کا وہ پچھلا حصہ جب آیا تو آپ نے کہا جا، یہ نیچے ندی ہے، پانی دی ندی، اور ندی چشمہ ہے. تو وہاں سے ایک شخص گزر رہا ہے، شیر پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص ہے، شیر پہ بیٹھا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے. اسے جا کر یہ کہو کہ تم ہمارے علاقہ سے، ہماری اس ایریا سے گزر رہے ہو، آؤ لنگر کھا کے چلے جاؤ. بندہ پہلے پریشان ہوا، یار عجیب معاملہ ہے، شیر پہ بندہ سوار ہے، حضرت صاحب مجھے اکیلا بھیج رہے ہیں. لیکن حکم تھا، چلا گیا. وہاں جا کے کھڑا ہو گیا چشمے کے پاس، پانی کے پاس، ندی کے پاس. تو کہتے ہیں کہ شخص کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں، دور سے ایک شخص آ رہا ہے اور واقعی شیر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں آواز دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بابا جی رکیں، آپ ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے علاقہ سے گزر رہے ہیں، آئیں آپ لنگر کھا جائیں. تو کہتے ہیں وہ باپے نے شیر کو پہاڑی کی طرف لے کر گیا، اوپر گیا. حضور فقیر صاحب، ہمارے دادا جی پردادا جی کا لقب جو ہے فقیر صاحب کے نام سے آپ مشہور تھے، بابا جی باغدروی سرکار. تو کہتے ہیں کہ وہ شیر پہ بیٹھا ہوا شخص، اس نے ہاتھ اوپر کیا، سلام کیا، اس طرح بیٹھے بیٹھے. آپ نے کہا فقیرو، سائیں اترو، آپ یہ گزر رہے تو لنگر کر جائیں. بیٹھا، لنگر آ گیا، روٹی آ گئی، سالن آ گیا. تو جب سالن آیا، روٹی آئی، بابے نے لقمہ روٹی کا لیا، سالن کے ساتھ لگایا، یہاں کا رک گیا. کہتا ہے بابا جی میں تو کھانا کھا لوں گا، میرے شیر کا کیا ہوگا؟ آپ نے غلام کو آواز دی اور کہا کہ جو اندر وہ گائے والی ٹانگ پڑی ہوئی ہے نا، تو وہ لیا شیر کے آگے ڈال دے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ وہ ڈال دی گئی. ابھی باپے نے لقمہ منہ میں نہیں ڈالا، ابھی شیر نے اس گوشت کو منہ نہیں لگایا. تو کہتے ہیں کہ دربار پہ ایک کتا تھا، کتا کبھی نہیں بھونکا، وہ پڑا رہتا تھا. کسی نے اگر کوئی چیز ڈال دی تو کھا لی، نہ ڈالی تو پڑا رہا، کبھی نہیں بھونکا. اس وقت، اس ٹائم سے پہلے کبھی نہیں بھونکا. کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی اس کتے کے اندر طاقت کہاں سے آئی، کمال کہاں سے آیا، اس کے اندر قوت کہاں سے آئی. کہتے کتا اٹھا، طاقت آئی، اس نے ایک دم بھاگ کر آیا، شیر پہ حملہ کیا، شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. جو بابا شیر پہ بیٹھ کے آیا تھا، اس نے جب یہ نظارہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، بابا جی فقیر صاحب باغدرہ شریف آپ کی قدموں میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے جن کے کتوں میں یہ کمال ہے، شیر مار رہے ان فقیروں میں کیا کمال ہوگا، ان فقیروں میں کیا کمال ہوگا. تو دوست، آپ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں بیٹا جو کچھ ملتا ہے ذکر اللہ سے اور اطاعت نبی سے ملتا ہے. جو بھی کمال ملتا ہے. خدا کی قسم صحابہ جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے،
قافلہ جا رہا ہے، ایک صحابی قافلے سے بچھڑ گئے، صحابہ آگے نکل گئے، کسی وجہ سے بچھڑ گئے ایک صحابی، جنگل ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح جنگل میں ایک شیر آ گیا، صحابی اکیلے، شیر آ گیا، درندہ ہے، چیل پھاڑنے والا جانور ہے، تو کہتے ہیں کہ شیر آیا نا تو منہ بھی کھول رہا ہے، آوازیں بھی نکال رہا ہے، انسان کا تو ویسے خون کا دشمن ہوتا ہے شیر، تو کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آیا، صحابی نے وہ کچھ نہیں کیا، نہ کوئی پتھر اٹھایا، نہ کوئی ڈنڈا اٹھایا، نہ اسے کوئی ایسا عمل نہیں کیا اسے بگانے والا۔ دو جملے صحابی کی زبان سے نکلے، صحابی کہتے ہیں اے درندے، اے شیر، خیال کرنا میں کوئی عام نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ تو دوست، تو لکھنے والے اور علماء نے لکھا ہے، مفسروں نے کہتے ہیں کہ شیر نے پھر جو منہ کھول رہا تھا، آوازیں نکال رہا تھا، سنے حملے کی غرض سے آ رہا تھا، تو کہتے ہیں پھر اس نے نہ منہ کھولا، منہ جو کھلا تھا وہ بند ہو گیا، آواز بند ہوگی، جو سر اٹھا ہوا تھا نبی کا نام سنا وہ سر بھی جھک گیا، اور شیر آگے آگے چلنا شروع ہو گیا، اس صحابی کو راستہ اس نے دکھانا شروع کر دیا۔ خدا کے بندوں، پتہ چلا جب نبی کی غلامی کرو گے، رب کے ذکر کے قریب ہوگے، پھر جو شیر بھی تمہارے غلام ہو جائیں گے، درندے بھی تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ تو جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، خدا کی قسم ایک عمل کرو، اطاعت خدا بندے کریم اللہ کی اطاعت میں، نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ جس دنیا کی تم طلب کر رہے ہو، اللہ وہ دنیا تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے گا، تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ بس اپنے دلوں کی پاکی یہ ضروری ہے، اور اللہ کے ذکر سے، نماز سے ہوگی اور قرآن سے ہوگی۔ اور سب سے بڑا پیر، ہم بھاگتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں، سنیں نا، ہم کہتے ہیں اس وقت میں تو ہر بندہ غوث اعظم بنا ہوا ہے، سنیں نا، جدھر جاؤ تو غوثیت سے نیچے تو مقامی آج کل اتنے بھی ہے نا، غوثیت سے نیچے مقام کسی کا نہیں ہے، سب غوثیت کے مقام پہ فیض ہیں۔ تو سب اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قبلہ پیر صاحب حضور تاجدار سالک آباد شریف پیر خان بادشاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب بھی بیعت کرتے تھے نا، آپ کہتے ہیں بیٹا، آپ کہیں کہ میں پیر صاحب کا بیعت ہو گیا ہوں، مجھے کوئی کمال مل گیا، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا فیض کسی بھی سلسلے کا ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو، نقش بندی ہو، آپ فرماتے ہیں بیٹا فیض تب ملے گا جب تو صبح اٹھ کے اپنے باپ کے ماتھے کو، ہاتھوں کو چومے گا، ماں کے قدموں کو چومے گا، ماں کے قدموں کو چومے گا، باپ کے ہاتھ کو چومے گا، تب جا کے تجھے کسی فقیر کا فیض ملے گا۔ تو یہی بات آپ کو میں پیغام کی صورت میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کمال، فیض اور ہر چیز تب ملے گی جب آپ اپنے والدین کی خدمتگار ہوں گے۔ اور سب سے بڑا پیر کون ہے؟ سنیں، اپنی ماں اور اپنا باپ، سنیں، اپنے والدین کی اطاعت کرو گے، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ چاہتے ہیں ابھی بادشاہ بنے، چاہنے نہیں چاہنے ہوں، نوٹ چنگے لگنے نہیں لگنے نہیں، ہاں نماز ہی چنگی لگی، نوٹ چنگے لگنے نا۔ دیکھو نا، وہ میں بات کر رہا تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا بھی انہوں نے مانگی ہے، لیکن دنیا انہوں نے ناچنے کودنے والی دنیا نہیں، رب کے فضل والی دنیا مانگی ہے، گمراہی والی دنیا نہیں، رب کے فضل والی دنیا مانگی ہے۔ کیا ہم بھی رب کے فضل والی دنیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی رب کی اطاعت کر رہے ہیں؟ جب وہاں بات آتی ہے تو سر نیچے ہو جاتا ہے، بندہ جھک جاتا ہے، جب جھکنے کا کہتے ہیں وہاں جھکتے نہیں ہیں۔ سنیں نا، تھوڑا خیال کریں، اللہ ہمیں اس محفل کی فیض و برکات عطا فرمائے۔ بس اپنے والدین کی اطاعت کریں، نماز کے قریب ہو جائیں، قرآن کے قریب ہو جائیں۔ آپ جس طرف جائیں گے، اگر ان صحابہ کے وجودوں سے نور نکلتا تھا، جس گلی سے وہ گزرتے تھے خوشبو نہیں لگاتے تھے، لیکن نبی کی غلامی اور محبت دل میں تھی، جب غلامی اور محبت دل میں جاتی تھی، وہ محبت پھر خوشبو بن کے وجود سے نکلا کرتی۔ سبحان اللہ، آج بھی وہ محبت خوشبو بن کے نکلے گی خدا کے بندوں، لیکن غلامی تو کرو نا۔ ہم تو کہتے ہیں پانی ٹھنڈا ہے، وضو نہیں کرنا، تو وہ بلحال تو
تتے وہ صحرا ریت پہ آرام کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے، وہ برداشت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بے شک ٹوٹے ہوتے ہیں ٹوٹے ہو جائیں، اس نے بوٹی بوٹی ہو جائے، تو اس لیے تھوڑا خیال کریں، نبی کی غلامی اور اللہ کی اطاعت، اپنے والدین کا احترام کریں گے، اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ ابھی وقت دعا کا ہے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دعا سے پہلے مشائخ نقش بند سالک آباد شریف سالانہ عرس پاک 4، 5، 6 مارچ انشاءاللہ خلیفہ اجاز صاحب نقش بندی ان کی قیادت میں یہاں سے قافلہ جائے گا۔ آپ تمام دوستوں کو دعوت ہے، آپ حاضری دیں اور وہاں آ کر ان اولیاء، ان پاکان امت، فقیر وہ ہوتے ہیں نا، فقیر اطاعت والے، شریعت والے فقیر، جب زندہ ہوتے ہیں تب بھی فیض تقسیم کرتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، مقام اصل کی طرف